بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی حسین اور بہترین انداز سے گفتگو کر رہے ہیں ہمارے علماء کرام۔ میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا مولانا صاحب سے کہ یہ روح جو ہے جی وہ کیا ہے، تو ایک منٹ میں اس کو کلیئر کروں۔ مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کہ جو تنزل الملائکۃ والروح ہے، تو کیونکہ جناب جبرائیل بھی سید الملائکہ ہیں تو وہ صنف ملائکہ میں سے ہیں، اچھا وہ نازل ہوتے ہیں۔ لیکن روح کیا ہے؟ خود قرآن کریم نے کہا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے حبیب تم سے پوچھیں گے کہ روح کیا ہے، انہیں کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ امر ہے۔ امر کس پہ نازل ہوتا ہے؟ اولو الامر پر۔ او ہو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولو الامر جو ہے سرکار حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف زندہ اور حی و حاضر ہیں، انہی پہ شب قدر ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتی ہے۔ جو امر ہے وہ صاحب امر پہ نازل ہوتا آج کے زمانے میں ہے آج کے زمانے اور میں بھی۔ رسالت مآب کے زمانے میں وہ ان پہ، جب دوسرے ائمہ تھے ان پر، ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ سورہ قدر دیکھیں ماشاءاللہ علماء کرام تنزل الملائکہ، یہ فعل مضارع ہے، ہاں، یعنی جاری ہے، جاری ہے۔ جاری رہے گا۔ اگر جاری ہے کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ اچھا کوئی اولو الامر تو ہو جس پہ یہ نازل ہوں۔ بہرحال یہ تفصیلی گفتگو اچھے طریقے سے مولانا صاحب نے اس کی وضاحت کی۔ دیکھیں، ماہ مبارک رمضان میں جو عرض کروں میں آپ کی خدمت میں، جو آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کس طرح اس بات کو، اہل بیت تو اویس بھائی بہت یعنی بلند مقام رکھتے ہیں، طاق راتیں تو کیا۔ ایک بزرگ عارف کا میں آپ کو واقعہ سناؤں، انہوں نے پورا رمضان پوری رات جگ کے کہا کیا پتا مجھے کہ کون سی طاق ہے، کون سی، یہ تو آج کل وسائل قوی ہو گئے نا، آپ اس کو چشم مصنوعی سے دیکھ سکتے ہیں چاند کو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کیا پتا کہ یہ پہلی رات کون سی تھی۔ پورا رمضان وہ جاگے کہ ممکن ہے کہ میں شب قدر کو درک کر پاؤں، اچھا پتہ نہیں کون سی شب قدر ہو۔ اس لیے جو ٹائم بچ گیا ہے وہ میں یہ عرض کروں گا کہ مولا علی کی جو مناجات ہے مسجد کوفہ میں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں علی کے پیچھے ایک دن گیا، دیکھا کیا کرنے جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں، ایک کنواں کھودا ہوا ہے، کنویں میں جا کے اندر جا کے کہتے ہیں الہی انت راض منی، اے میرے اللہ کیا تو علی پہ راضی ہے؟ اللہ اکبر۔ اویس بھائی یہ کون جملہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ نبی کے بستر پہ سونے کے بدلے میں مرضیاں دے ہائے رہا ہائے ہے، ہائے ہائے، لیکن وہ اس کا کام ہے دینا، اس کی انکساری اس کی بارگاہ میں ہے کہ کیا تم راضی ہے؟ ہاں وہ مولا فرماتے ہیں مولا یا مولا، آہا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے آقا، انت العظیم و انا الحقیر، ہائے ہائے ہائے، تو عظیم ہے میں ناچیز ہوں، ہاں تیرے بارگاہ میں ناچیز ہوں، انت الرب و انا المربوب، تو رب ہے میں مربوب ہوں، انت الرازق وانا وانا المرزوق، المرزوق، انت الحی وانا المیت، ہائے ہائے انت الخالق وانا المخلوق۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ساری مناجات مولا علی بتا کے یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے رتبہ بہت دیا ہے، لیکن بعض ریڈ زونز ہیں، ان سے آگے کراس مت کرو، میں مخلوق ہوں، میں مربوب ہوں، میں اسی کا جو کچھ ہے۔ تو یہ مناجات جو ٹائم بچ گیا اس میں یہ پڑھیں، بس ایک منٹ کے اندر واقعہ، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ علی کس کو کہتے ہیں، اور علی اللہ کی بارگاہ میں آ کے کس انداز سے دعائے ابو حمزہ صومالی کا آپ نے جملہ پڑھا، واقعاً حیف ہے کہ میں اس جملے کو الہی کس طرح مولا پروردگار کو کہہ رہے ہیں۔ عجیب مفتی صاحب انداز ہے خدا سے گفتگو کا، الہی ان ادخلتن الجنت ففی ذالک سرور نبیک، ہاں 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 بھائی، سبحان وَإِنْ اللہ، أَدْخَلْتَنِ النَّارَ فَفِي ذَلِكَ سُرُورُ عَدُوِّكَ، اے خدا اگر تو مجھے جنت میں داخل کرے گا تیرا نبی خوش ہوگا، اگر تو جہنم میں داخل کرے گا تیرا دشمن خوش ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تو تیرے نبی کی رضا زیادہ افضل ہے کہ تو نبی کو راضی کرے گا۔ جیسے انہوں نے کلام پڑھا اللہ کے نبی کا، یہی وجہ ہے جب قیامت کا میدان ہوگا، عجیب روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قیامت میں بھی وسعت اور رحمت الہی اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے اویس بھائی، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ یقین کریں جب میں نے یہ روایت پڑھی وجد میں آ کے میں منقلب ہو گیا، اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔
جب ایک شخص کو کہا جائے گا یہ جہنمی ہے، آپ کو پتا ہے کہ مختلف لوگ اعتراض کریں گے کہ میں نے اعمال نہیں کیے ہیں، ساری آپ کو ہسٹری پتا ہے، ان کے اعضاء بات کریں گے، یہ وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص کو جب اعمال دیے جائیں گے اس کے ہاتھ میں اور یہ بولا جائے گا تم جہنمی ہو، خاموش ہو کے بغیر کسی اعتراض کے وہ قبلہ مولانا صاحب جہنم کی طرف چلنے لگے گا، جیسے چلنے لگے گا آواز رب العزت آئے گی اس کو واپس کرو، اچھا جہنم میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ خدایا تیرا دستور تھا، ہاں یہ جہنمی ہے ہاں اور تو واپس کر رہا ہے، ہاں کہہ رہا ہے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ ہاں خداوند متعال کی آواز رب العزت آئے گی، ہاں اس کی ایک صفت میرے ہاں مقبول ہو گئی، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر وہ کیا صفت تھی؟ یہ با انصاف تو ہے نا، یہ تو مان رہا ہے نا میں نے یہ کوتاہیاں کی ہیں، کیونکہ اس میں انصاف پسند ہے اور با انصاف ہونے کی صفت ہے، میں نے اس کو بخش دی۔